بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں کو، سنتے کانوں کو، سید مکرم حسین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر الانشرا کے پلیٹ فارم سے عید الاضحیٰ کی سیریز میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے دو بہت ہی زبردست اسکالرز نظر آئیں گے، جن میں سے ایک مدنی بھائی ہیں اور دوسرے نعیم بھائی ہیں۔ مدنی بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ نعیم بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کے بیٹے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے قربانی کے مسائل۔ حضرت، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جو ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہر ایک فرد کو جاننا ضروری ہے، یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی کب کس شخص پر واجب ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک چیز کی مزید وضاحت کر دیں کہ ہم نے بڑے مشکل نام سنے ہیں کہ حاجت اصلیہ اور صاحب نصاب، مالک نصاب، تو یہ الفاظ کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، قربانی کے وجوب کے لیے کچھ شرائط شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہیں، صحیح، جن میں سے پہلی یہ ہے مسلمان ہونا۔ صحیح، یعنی مسلمان ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اپنی زندگی کے آخری حصے کے اندر اگر ایمان قبول کر رہا ہے اور سابقہ زندگی میں اس نے ظاہر سی بات ہے قربانیاں نہیں کی، تو اب اس سے صحیح، شریعت یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ پچھلی زندگی کی بھی قربانیاں ادا کرو، کیونکہ اس صحیح، وقت وہ مکلف ہی نہیں تھا۔ بالکل ایسا ہی تو ہے، مسلمان ہونے کے بعد جو سابقہ زمانے کی قربانی ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا نہیں جائے کیا گا۔ جائے گا۔ دوسری شرط ہے عاقل اور بالغ ہونا۔ صحیح، عاقل سے مراد مجنون نہ ہو، پاگل وغیرہ نہ ہو، صحیح، اور بالغ جو ہے وہ شریعت مطہرہ کی نگاہوں میں وہ شخص ہوتا ہے کہ جس میں آثار بلوغ پائے جائیں۔ صحیح، اب یہ آثار بلوغ پائے جانے کی عمر جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے 9 سے 15 سال ہے اور صحیح، لڑکوں کے لیے 12 سے 15 سال ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ 12 سال کی عمر میں 15 سال کی عمر میں ہی بالغ ہوگا۔ صحیح، اب 15 سال سے پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ 15 سال تک اگر اس کے آثار بلوغ نظر نہیں آتے، یعنی اگر لڑکی ہے وہ 9 سے 15 کے درمیان کوئی اثر نظر نہیں آیا، صحیح، لڑکا ہے اس میں 12 سے 15 کے سے درمیان کوئی اثر نظر نہیں آیا، تو صحیح، 15 سال کی عمر میں پھر اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ بالغ ہو چکے ہیں۔ صحیح، آثار چاہے بلوغ سے آثار نظر آئیں یا نہ آئیں۔ ہاں، 15 سال کی عمر میں چاہے آثار نظر آئیں صحیح، یا نہ آئیں۔ آثار بلوغ میں جیسے احتلام ہو گیا، یا صحیح، مثال کے طور پر عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو حیض وغیرہ آ جائے، تو یہ آثار بلوغ میں شمار ہوتے ہیں۔ صحیح، اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر مقیم ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، شرعی مسافر پر قربانی لازم نہیں ہوتی۔ صحیح، شرعی مسافر کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلا، شہر کی صحیح، حدود سے باہر نکلا، اور جو شہر کا بارڈر ہے صحیح، اس سے لے کر اگلے مقام کے بارڈر پر جانے تک، یہ جو صحیح، درمیان کا رستہ ہے نا، اس میں یہ شرعی مسافر رہتا ہے۔ صحیح، اب جب یہ اگلے مقام پر چلا گیا، یعنی بارڈر سے مراد ٹول جیسے ہمارا ٹول پلازا ٹول جیسے پلازا ہمارے ہوتا یہاں ہے۔ پر، صحیح، ٹول پلازا ہمارے یہاں پر سمجھنے کے لیے، ورنہ بارڈر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے شہر ہے اور اس کے مضافات میں کچھ آبادی ہے جو شہر سے متصل ہے۔ صحیح، اگر مضافات کی آبادی شہر سے متصل ہے تو پھر اس آبادی سے بھی باہر نکلنا ضروری ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ متصل نہیں ہے، درمیان میں اچھا خاصا گیپ ہے، پھر مضافات آ رہی ہیں۔ صحیح، مضافات سے مراد وہ ایریا ہوتا ہے کہ جو شہر کی ضروریات میں استعمال ہو، جیسے سبزی منڈی ہوتی ہے صحیح، ہمارے یہاں پر، اگر ہم دیکھیں تو شہر کے باہر ہے، بالکل لیکن وہ اکثر جو ہے نا وہ متصل ہوتی ہیں آبادیاں۔ ایسا ہی تو ہے۔ اگر متصل ہے تو پھر اس آبادی سے بھی باہر نکلنا ضروری ہے۔ صحیح، اس سے جیسے ہی باہر نکلے گا تو اگلے شہر کی حدود میں جانے سے پہلے پہلے تک یہ جو درمیان کا رستہ ہے نا، صحیح، اس میں یہ رہے گا شرعی مسافر۔ صحیح، اب جب اگلے مقام پر پہنچا اور وہ مقام اس کا وطن اصلی نہیں ہے، وطن صحیح، اصلی کی وضاحت میں آگے کر دیتا ہوں، ٹھیک وطن ہے، اصلی نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ 15 دن یا اس سے 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے، تو اب بھی مسافر ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سفر کر رہا ہے نا، یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ سفر کرنا اس کا مقصد ہو۔ صحیح، کنٹینیوٹی سے مراد یہ کہ درمیان میں کوئی پراپر اسٹے نہ آ رہا ہو۔ پراپر صحیح، اسٹے سے مراد یہ کہ کوئی کام ہے وہ نمٹا رہا ہے، 1-2 دن اس میں گزر گئے، 1 کلومیٹر چلا کچھ کام نمٹایا، پھر 2 کلومیٹر چلا پھر کام صحیح، نمٹایا، تو یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ اس کا نہیں ہوا۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو 92 کلومیٹرز کی آپ نے بات کی، تو یہ بارڈر سے مطلب اسٹارٹ کریں گے، بارڈر کے بعد بارڈر ٹو بارڈر ہے، بارڈر ٹو بارڈر؟ بارڈر ٹو بارڈر ہے۔ اگر ہم گوگل پہ دیکھتے ہیں نا تو گوگل میں سینٹر ٹو سینٹر ہوتا ہے، صحیح، یعنی سینٹر آف دا سٹی اینڈ سینٹر آف دا نیکسٹ سٹی، بالکل تو ایسے ہی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ بارڈر ٹو بارڈر جو ہے نا اس کا اعتبار ہوگا۔ تو صحیح، اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بارڈر پہ جائیں تو اپنے جو کار وغیرہ کا میٹر ہوتا ہے نا اس کو آپ زیرو کرتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا ہے، صحیح، ورنہ گوگل میپ پہ بھی آسانی سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شہر کا ٹول پلازا آپ نے دیکھا اور یہاں سے جو ہے نا وہ آپ نے ایک پیمانہ لگا دیا اگلے ٹول پلازا کے لیے، تو یہ ہو سکتا ہے، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ صحیح، تو بارڈر ٹو بارڈر ایک تو یہ دیکھا جائے گا، اور کنٹینیو ٹو سفر کرنا ہے۔
اب اگلے مقام پر پہنچا ہے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے صحیح اب بھی یہ شرعی مسافر ہوگا. صحیح اچھا اب 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت جو ہے نا وہ ایک, اب جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 شہروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, صحیح عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج پر لوگ جا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اب اگر ٹوٹل آپ کا 15 دن کا سفر ہے جن میں سے 7 دن آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہیں, 8 دن آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں, یا وائس ورسا ہے, ایسا ہی تو یہ دونوں شہروں کے اندر جو ہے وہ 15 دن سے کم ہے. صحیح تو دونوں شہروں میں آپ جو ہے وہ مسافر ہی رہیں گے, اگرچہ ٹوٹیلٹی کے اندر آپ کا جو پورے دن ہو رہے ہیں نا وہ 15 ہو رہے ہیں, صحیح لیکن چونکہ آپ ایک شہر کے اندر 15 دن سے کم ہے, اگلے شہر میں 15 دن سے کم ہے, تو شرعی مسافر ہی رہیں گے. صحیح اب اس طرح اگر پوری دنیا آپ سفر کرتے رہے, سالہ سال اسی طرح نکل گئے, تو شرعی مسافر ہی کاؤنٹ ہوگا. صحیح تو یہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ یہ شرعی مسافر اس شخص کو کہتے ہیں. صحیح دوسرا میں نے کہا تھا کہ وہ مقام جو وطن اصلی نہیں ہونا چاہیے. وطن اصلی سے مراد یہ کہ جہاں پہ ہم پیدا ہوئے, جہاں پہ ہمارے مال اسباب موجود ہیں, وہ سارے جو چیزیں ہیں نا صحیح وہ شہر ہمارا, وہ علاقہ وطن اصلی رہتا ہے جب تک کہ ہم وہاں سے اپنی رہائش 100% اس طرح ختم نہ کر دیں کہ ہم کو واپس وہاں پہ لوٹ کر نہ آنا. ٹوٹل جو ہجرت ہوتی ہے, صحیح ٹھیک ہے, یا پھر وہاں پر آپ نے کسی سے نکاح کر لیا اور زوجہ وہیں پر مقیم ہو, تو صحیح اس صورت میں وہ مقام وطن اصلی ہوتا ہے. صحیح تو یہ اس کی ایک تفصیل ہے, مزید اور بھی وضاحت ہے, لیکن میرے خیال میں اتنا کافی ہے ٹھیک ہے. سمجھنے کے لیے. تو شرعی مسافر اگر کوئی شخص ہے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی, مقیم پر قربانی لازم ہوتی ہے. صحیح اس کے بعد جو ہے وہ یہ جو مالک نصاب آپ نے کہا کہ مالک نصاب ہو, تو مالک نصاب ہونے کے لیے ایک پیمانہ دیکھا جاتا ہے جس میں اکثر جو ہے نا وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی. صحیح ویسے 7.5 تولہ سونا بھی ہے, لیکن 7.5 تولہ سونا سے کم اگر ہو نا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رقم ہمارے پاس ایڈ ہوتی ہے. صحیح اسی لیے جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو معیار بنایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو صحیح یا اس کی مالیت کے برابر کوئی ایسی رقم کہ جو اس کی ضروریات زندگی یا حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو, صحیح ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ ہم نصاب میں شمار کرتے ہیں. صحیح حاجت اصلیہ سے مراد وہ مال چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر گزارا مشکل ہو جائے. صحیح گزارا مشکل ہونے سے مراد یہ کہ اگر آپ اس کے اپنی زندگی سے نکال دیں نا تو آپ کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں. گھر سے فریج نکال دیں آپ تو بڑے پرابلم ہو جائیں بالکل گے, ایسا ہی ہے. اے سی اگر نکال دیا جائے تو مسائل ہو بالکل سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور آج اسی کل تو طریقے ویسی گرمی اس قدر ہے. آج کل تو ویسی گرمی ہے, اور اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر موبائل اگر آپ یوز کر رہے ہیں, اگرچہ مہنگا موبائل ہے لیکن وہ آپ کی نیڈ میں استعمال ہو رہا ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ ضروریات زندگی میں شامل ہوتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ کیا چیزیں ایکسٹرا ہو سکتی ہیں, مثال کے طور پر گھر کے اندر شو پیس رکھے ہوئے ہیں, موبائل آپ ایک یوز کر رہے ہیں رکھے ہوئے 4 آپ نے اپنے پاس ہیں, لیپ ٹاپ صحیح. گھر میں یوز نہیں ہو رہا ہوتا ویسے ہی گیمنگ کے لیے رکھا ہوا ہے, ٹی وی ہوتا ہے بعض اوقات وہ اکثر جو ہے نا وہ بیکار چیزوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. صحیح تو یہ ساری چیزیں جو وہ ضروریات زندگی سے زائد ہوتی ہیں جس کو زندگی سے نکال دیں تو زندگی کوئی بڑا میں مسئلہ بالکل نہ ہو, ایسا ہی ہے. اور اگر زندگی سے نکالنے کے بعد مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہے. صحیح تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد مسلمان ہو, آزاد ہو, پھر اسی طریقے سے عاقل بالغ ہو, مقیم ہو اور مالک نصاب ہو, تو اس پر جو ہے وہ قربانی لازم ہوتی ہے. اگر یہ 6 شرائط میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگی تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی. صحیح ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. اچھا نعیم بھائی آپ سے سوال ہے, وہ سوال یہ ہے کہ اب ایک شخص ہے جو مطلب استطاعت رکھتا ہے کہ وہ ایک اچھا قربانی کا جانور لا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود مطلب اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے, میں نہ جانا پڑے, نہ لا کے اس کی خدمت کرنی پڑے, نہ ہی اس کے مطلب پھر باقی قربانی کے معاملات میں معاملات کرنے پڑیں, تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی مدرسے میں حصہ ڈال دے, یعنی مدرسے میں جو بھی اجتماعی قربانی والے معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ حصہ ڈال دے, یا پھر اپنے رشتہ داروں میں کسی کوئی جانور لا رہے تو اس کے ساتھ مل کے کوئی حصہ ڈال دے. تو اب ایک شخص ہے وہ پورا جانور, اچھا فربا جانور لا سکتا ہے, لیکن وہ صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے اوپر کیوں ذمہ داری لوں, اور وہ ان تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ حصے کی طرف چلا جاتا ہے, تو کیا اس کے لیے بہتر ہے یہ کا عمل کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس قربانی کی عبادت کے فلسفے کے اوپر غور کیا جائے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر 2 چیزوں کی خاص طور پہ قربانی جو ظاہر ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ بندہ جو ہے وہ پیسے اپنے جو ہے وہ قربان کر رہا ہے کہ اس سے وہ جانور لے رہا ہے, یا کسی جگہ پہ بھی وہ حصہ ملا رہا ہے تو وہ اپنے پیسے لگا رہا ہے, بالکل تو پیسوں کی قربانی کر رہا ہے, صحیح, پیسے اس سے قربان ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ باقاعدہ ایک جاندار ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے. اور یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ اگر قربانی کے پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور کس طریقے سے انہوں نے ایک باقاعدہ تعلیم فرمائی
اور پھر ہم پر یہ فضل و عنایت ہوا کہ آج ہمارے جو حکم ہے وہ اپنی اولاد کو قربان نہیں کرنا ہے بلکہ جانور کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اس دوسری والی قربانی کی زیادہ اہم اور زیادہ قیمتی ہے کہ اس کی قربانی کی جائے, اور وہ جبھی ہوگی کہ جب جانور کو اپنے سے مانوس کر کے صحیح, اس سے جب زیادہ سے زیادہ انسیت ہو جائے, اس کا قرب ہو. اور ایک جانور بھی بڑا اس والا ہوتا ہے, بالکل, اور وہ بھی جب اپنے مالک کے پاس رہتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آس پاس اس کے پاس جو چارہ وارہ کھلا رہا ہے تو اس سے وہ بڑا مانوس ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. اور پھر اس انسیت کے بعد اس کو اپنے سے جدا کرنا اور کھلے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے اس فلسفے کو حاصل کرنے کی ارادہ کرنا, یہ زیادہ جو اہم ہے. اور اس غور و فکر کے بعد جب قربان کرتا ہے تو پھر اس عبادت کی جو حلاوت ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے. صحیح. اور اصل وہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب کا احساس ہو کہ یہ جو ہم نے عمل کیا نفس پر بھاری گزرا, ہمیں جو ہے وہ دکھ ہوا, لیکن کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا. تو پھر اس عبادت کا جو اصل حلاوت ہے وہ محسوس ہوتی ہے, اور یہی اثر ہے. لیکن اس کے برخلاف جو ہے وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ دوسری مجبوریاں ہیں. بالکل ایسے ہی کہ وہ ٹائم نہیں دے سکتے, جانور کی خدمت نہیں کر سکتے, اور الٹا جو ہے وہ لانے کے بعد ان سے تو ہوگی نہیں, جو اس جانور کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے اور گناہ گار ہوگا. بالکل. تو اب اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ اس کو دے دے, حصہ دے دے. اور اگرچہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک حصہ دے, وہ زیادہ حصے دے دے, تاکہ زیادہ سے زیادہ, چونکہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے ادارے میں وقف قربانی ہو رہی تھی, وہ صدقہ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو صدقہ وہ نہیں کرتے جن فقراء کو اور جن نادار کو جو ہے وہ ضرورت ہے گوشت, بالکل ایسے ہی. تو وہاں پر اس نیت کے ساتھ ان میں دے دیں کہ ساتھ قربانی بھی ہو جائے گی اور جو فقراء ہیں ان کی مدد بھی ہو جائے گی. صحیح. اور پھر دونوں میں جو ایک دوسری چیز اہم ہے وہ ہے اخلاص. اگر کوئی شخص قربانی کے لیے جانور لے کے آتا ہے, ان سے انسیت بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اصل جو ہے وہ دکھاوا ہے, ریاکاری, اخلاص نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ عمل کوئی کام نہیں آئے. صحیح. لیکن دوسرا شخص ہے وہ اخلاص پر مخلص ہو کر وہ قربانی کرتا ہے, دیگر مجبوریاں بھی ہیں, اس وجہ سے وہ کسی ادارے میں وہ حصہ دے دیتا ہے, تو اس کے لیے زیادہ کام ہے. اسی طرح اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جب میں قربانی کروں گا تو نیچے جو ہے وہ آس پاس اس طریقے کے انتظامات موجود نہیں ہیں, کہ جس کی وجہ سے ایک تو رکھنے میں بھی آس پاس جو پڑوس جو ہیں ان کو تکلیف ہوگی, جو راہ گزر ہوں گے ان کو تکلیف ہوگی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ قربانی کے دنوں میں تقریباً گلی جو ہے گلیاں بند ہو جاتی ہیں, اور جو گزرنے والے ہوتے ہیں ان کو بڑی اذیت محسوس ہوتی ہے کہ وہ جس گلی میں جاتا ہے وہ راستہ بند ہے, پھر دوسری گلی میں جاتا ہے وہاں پہ راستہ بند ہے. اسی طریقے سے جو قربانی کے دن ہوتے ہیں تو وہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ جب ذبح کیا جاتا ہے جانوروں کو, اس کے بعد وہیں پر جو ہے وہ گندگی چھوڑ دی جاتی ہے, اور کئی دنوں تک جو ہے وہ گندگی وہاں پہ پڑی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر بیماری کا جو ہے وہ پھیلاؤ ہو جاتا ہے. تو اگر یہ کوئی سوچتا ہے کہ میں یہاں پر کسی اجتماعی قربانی میں دیتا ہوں جہاں پہ باقاعدہ یہ انتظامات موجود ہیں رکھنے کے بھی اور بعد میں ذبح کرنے کے بھی, کہ جس کے اوپر عمل کر کے بہت سارے لوگوں کو جو اذیت ہونے والی ہے ان سے میں ان کو بچا لوں گا, تو اگر یہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے تو جہاں پر حلاوت کو قائم حاصل کرنا وہ اس کے لیے مستحب تھا, تو وہاں پر اگر یہ اچھی نیتیں دوسری کر لیتا ہے تو اس کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ وہ پھر اصل میں ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی مستحب کی وجہ سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو پھر وہ مستحب نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ہمیں مستحب کی ادائیگی, یعنی یہاں پر مستحب قربانی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جانور کو پالنا یہ مستحب ہے, اب اس سے انسیت کا حصول یہ مستحب ہے. قربانی تو واجب ہے, اس کو تو ادا کرنا ہی ہے, لیکن اس کو اپنے پاس پالنا, اس کی دیکھ بھال کرنا, اس سے انسیت کا حصول, یہ ایک مستحب عمل ہے. اور اس مستحب عمل کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو اس تکلیف سے بچنا ضروری ہے, کہ کسی اور کو ہم تکلیف سے بچائیں. تو اسی لیے حضرت کا بہت شکریہ کہ حضرت نے اس کی طرف توجہ دلائی, اور یہ بہت اچھی بات ہے. دیگر دینداروں کو بھی اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ ہم یہ جو قربانی کا ایک شعار ہے, اور یہ اتنا زبردست ہمارے یہاں پر ایک سمجھ لیں کہ ایونٹ ہے کہ جس میں ہم جانوروں کے حقوق کی ادائیگی کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, جانوروں کا خیال بھی کرتے ہیں, اور ایک اچھا امن کا پیغام دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں کا بھی خیال کر رہے ہیں اور جانوروں سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں. بالکل. تو اس میں دیگر جو ہمارے دیندار افراد ہیں اس کو بھی اس پر تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے, کہ جو ماحول کی خرابی پیدا ہو رہی ہے نا اس کی وجہ سے,
اس کے اوپر ہم کنٹرول کر سکتے یعنی ہیں. وہی بات کہ اگر کسی اچھائی میں کوئی مائنر سی برائی ہے تو اس برائی کا خاتمہ کیا جائے, اور اس برائی کا اس انداز سے خاتمہ کیا جائے کہ مزاج شرع اپنی جگہ پر ہے. صحیح. یعنی اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا وہ گھر میں پالنا بند کر دیں, ہمارے کہنے کا مقصد ہی نہیں, آپ پالیں اس کو لیکن اس طرح پالیں کہ کسی اور کو تکلیف نہ, جیسے اپارٹمنٹس وغیرہ میں معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ تھوڑی سی توجہ ہونی چاہیے. صحیح. اچھا مدنی بھائی ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ اب جیسے قربانی کے معاملات چل رہے ہیں, لوگ منڈی جا رہے ہیں, وہاں پہ سودے بھی ہو رہے ہیں, اسی طریقے سے جگہ جگہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی منڈیاں لگائی بھی ہوتی ہیں, وہاں پہ خرید و فروخت کا معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک بڑا ہی ایک میجر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب بھی سودا چل رہا ہوتا ہے, سودے ہوئے سودے ختم ہو جاتے ہیں, مطلب ٹھیک ٹھاک لڑائی جھگڑے تک بات آ جاتی ہے, ہاتھا پائی تک بات آ جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب دانت چیک کیے جاتے ہیں تو ان دانت پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے. یعنی اب خریدنے والا بولتا ہے کہ بھائی یہ 2 دانت ہے یا نہیں ہے, بعض اوقات سودا کرتے وقت جو بیچنے والا ہے وہ بولتے ہیں 2 دانت ہے, لیکن جب وہ دانت چیک کرتے ہیں یا تو وہ 2 ہوتا ہی نہیں ہے, چلو 2 سے زیادہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو 2 تو ہو کے گزر گیا, لیکن وہ اکثر 2 بھی نہیں ہوتا. تو کیا یہ 2 دانت ہونا یہ قربانی مطلب اس ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی؟ دیکھیں اصل میں یہ 2 دانت جو ہے نا یہ عمر کو جو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ عمر ہے نا, صحیح, اس کو چیک کرنے کے لیے یا اس کی کنفرمیشن کے لیے 2 دانت کو بطور معیار دیکھا جاتا ہے. صحیح. اب یہ جو شریعت مطہرہ نے عمر مقرر کی, میں پہلے تھوڑا سا اس پہ ذکر کر دوں کہ بکرا اگر ہے تو وہ 1 سال ہے, گائے 2 سال, اونٹ ہے تو 5 سال ہے. صحیح. ہاں مینڈا جو ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے لیکن دور سے دیکھنے میں اتنا فرق ہے کہ 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی ایگزمپشن الگ سے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ دانت کو اس لیے معیار بنا جاتا ہے کہ اس عمر میں جو شریعت کی طرف سے مقرر کردہ عمر ہے اس میں یوزلی جو ہے وہ 2 دانت آ جاتے ہیں. صحیح. لیکن یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے, صحیح. ایسا کوئی وہ ہم یہ کہیں گے کہ ایبسلیوٹ رول ہے تو ایسا نہیں ہے. صحیح. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس عمر تک نہ پہنچنے کے باوجود جو وہ جانور 2 دانت نکال لیتے ہیں, جیسے جب انسان کے بچوں میں ہوتا ہے, انسان کے بچے بھی جو ہے نا وہ بعض اوقات جلدی دانت توڑ دیتے ہیں, ایسا ہی ہے, اور کچھ جو ہے وہ تاخیر کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور عمر گزارنے کے کافی عرصے کے بعد دانت نکالتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے نکال لیتا ہے. ایسا ہی ہے. تو دانت ایکچوئل معیار نہیں, ایکچوئل معیار جو وہ عمر ہے. اب اگر آپ کو اندازہ کرنا ہے نا عمر کا, تو اگر مثال کے طور پر آپ کسی سے خرید رہے ہیں جانور اور آپ کو اس شخص پر اعتماد ہو رہا ہے, صحیح, اعتماد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیک پرہیزگار متقی شخص آپ کو بظاہر لگ رہا ہے, صحیح, کیونکہ ظاہر سے ہی ہم تو معلوم کر سکتے ہیں نا, اور اس کی بات اس نے کہی کہ بھئی یہ مقرر کردہ عمر تک پہنچ گیا ہے, آپ اس پر اعتماد کر رہے ہیں, تو اگرچہ دانت نہیں نکلے ہوئے آپ یہ قربانی کر سکتے ہیں. صحیح. اگر وہ متقی پرہیزگار نہیں, فاسق و فاجر ہے, لیکن اس کی خبر دینے کے بعد آپ کو جانور دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے, آپ کو تھوڑا سا غور و تفکر کرنے کے بعد کہ ہاں یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہوگا, مجھے بھی اطمینان ہو رہا ہے, کیونکہ جو جانور کے ماہرین ہوتے ہیں نا ان کو سمجھ آ جاتی ہے بالکل کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. آپ بھی ماشاءاللہ اس کا اندازہ کر سکتے ہو, ایسا ہی, کیونکہ آپ نے بھی بڑا وقت گزارا ہے جانوروں میں تو جو ہے نا یہ ہم اس کا وہ کر سکتے ہیں اندازہ, ٹھیک ہے نا. لیکن جو عام آدمی ہے وہ اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں اب جانوروں میں اتنا نہیں رہا ہوا, تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا, تو ہم پھر جو ہے وہ 2 دانت کی طرف جاتے ہیں. صحیح. ورنہ اصل کیا ہے کہ جو ہے وہ ہم ایج کو دیکھتے ہیں. بکرا ہے تو 1 سال, گائے ہے تو بکرا 1 سال, گائے 2 سال, اور اونٹ ہے تو 5 سال. یہ ہم اس کو متعین کریں گے. اس کی بنیاد پر جھگڑے نہ کریں. اگر آپ منڈی میں جا رہے ہیں, آپ کا دل مطمئن نہیں ہے تو چھوڑ دیں, اور اگر دل مطمئن ہے تو آپ لے لیں. نہیں اب اگر وہ جیسے, لیکن اس کی تو آپ نے وضاحت کر دی خیر, کہ اب وہ جیسے قسمیں کھاتے ہیں کہ بھائی یہ 2 سال کا ہو گیا ہے, اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب اس میں اس کے دانتوں میں آلٹریشن کی بھی ہوتی ہے. کوئی 6 دانت کو جو ہے وہ 2 دانت بنایا ہوا ہوتا ہے گھس گھس کے, اور کوئی 2 دانت ہوا نہیں ہوتا, اس کے دانت باقاعدہ توڑ دیتے ہیں. اور اس کا باقاعدہ ایک پراپر پروسیجر ہے. یہ بڑے سیانے لوگ ہیں, مطلب دانت توڑ دیں گے اور بولیں گے ہاں بھائی اس نے دانت گرا دیا, اب یہ 2 دانت ہو گئے. لیکن میں آپ سے یہ کہنے والا تھا, آپ نے جیسے کہا نا کہ قسمیں کھا رہے ہیں, تو جو قسمیں کھاتا ہے نا وہی بڑا فنکار ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, میں عمومی بات کر رہا ہوں, ورنہ کوئی کہے گا کہ آپ نے تو کلی حکم لگا دیا. عمومی جنرل میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ میں ایسی فنکاری ہو رہی ہے, صحیح, اور ایک سے ایک بڑا فنٹر موجود ہے ہمارے پاس, ایسا ہی ہے, تو اس صورت کے اندر جو ہے نا وہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس نے کوئی جو ہے نا میناکاری کی ہوئی اندر جانور کے ساتھ, تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں نا. آپ کو جھگڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ پیسے دینے سے پہلے تو آپ جھگڑا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل. آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, آپ چھوڑ دیں. دل مطمئن ہے, آپ لے لیں. لینے کے بعد آپ نے قربانی کر دی, سب کچھ ہو گیا, آپ کا دل مطمئن تھا, غور و تفکر اچھے طریقے سے کر لیا, بعد میں آپ کو ایسا لگا کہ یار یہ تو جانور جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا کچھ
معاملہ ہو گیا, مجھے کسی نے وہ کہتے ہیں نا ٹوپی کرا دی, پہنا دی مجھے, تو اس صورت کے اندر اگر بعد میں پتہ چلتا ہے تو کوئی قربانی پہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ آپ نے اچھے طریقے سے غور و تفکر کر کے جانور لیا تھا, غفلت کے ساتھ نہیں لیا تھا. اگر غفلت کے ساتھ لیا ہوگا بھائی جان چھڑانے کے لیے ٹھیک ہے یار دے دو, تو پھر آپ کو دوبارہ قربانی کرنی ہوگی اگر مقرر کردہ عمر پہ نہیں تھا. لیکن بعد میں اگر اندازہ ہو گیا, کسی طریقے سے پتہ چل گیا اور آپ نے جانور ذبح کر دیا تھا لیکن پہلے غور و تفکر کیا تھا, تو قربانی ہو جائے گی بہرحال. اس لیے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, دل مطمئن ہے لیں, نہیں ہے تو چھوڑ دیں. اچھا, ایک تو یہ مسئلہ آپ نے کہا کہ قربانی کرنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے, ایک یہ ہے کہ اس نے تسلی کر لی, پراپر چیک کر لیا اپنے حساب سے, اس نے بولا کہ بھائی جانور بالکل اوکے ہے, گھر لے آتا ہے, گھر لا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں تو آلٹریشن ہوئی ہوئی ہے. وہ ایک ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہو گیا تھا, اس بیچارے کو دم چپکی بھی اس نے پہنا دی تھی. تو ایسے بڑے معاملات ہوتے ہیں, اب گھر لا کے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ اس جانور میں یہ معاملات ہوئے ہیں, تو اب وہ کیا کرے؟ دیکھیے پھر اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں. اگر تو مثال کے طور پر واپسی جا کر آپ دے سکتے ہو, اس شخص کو پکڑ سکتے ہیں, جو کہ بظاہر ممکن لگتا نہیں ہے ایسا, صحیح, لیکن مل جاتے ہیں عموماً. وہ جب 10 جانور ایک ساتھ لایا ہوگا نا تو اس کو پکڑنا آسان ہو جائے گا. بالکل. تو اگر تو آپ کے لیے واپسی کروانا ممکن ہے تو پھر آپ وہاں پہ جا کے اس کو واپس کروائیں. صحیح. اور جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو وہاں پہ محنت کرنی پڑے گی اور دوسرا جانور بدل کر آ جائے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص نہیں ملے گا تو اس جانور کو آپ پال لیں اور دوسرا جانور لے کر آئیں. یہ جب مقررہ کردہ عمر پہ اگلے سال پہنچ جائے تو اس کو پھر اس وقت ذبح کر دیں. ہاں شرعی فقیر اگر ہے نا تو اس کے لیے پھر مسئلہ الگ ہے. یہ تو غنی کے لیے میں نے بتا دیا. اگر شرعی فقیر ہے تو پھر وہ اس کو تو یہی جانور قربان کرنا ہوگا, وہ پھر اسی جانور کو قربان کر دے گا اور اس کی قربانی بہرحال ادا ہو جائے گی. وہ اگر اگلے سال بھی ویٹ کرتا ہے تو اس کو جانور تو یہی قربان کرنا ہے جو شرعی فقیر اگر قربانی لے کر آئے. لیکن یوزلی اگر جو اغنیاء ہمارے یہاں پر جانور کو لے کر آتے ہیں ان کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ دوسرا جانور لے کر آئیں. اگر اسی شخص سے ایکسچینج کرنا ممکن ہے تو اس سے کریں, ورنہ دوسرا جانور لے کر اس سے ذبح کریں. اس کو بیچ دیں یا اس کو پال لیں اپنے پاس پاسبل ہو تو یہ کر سکتے ہیں. صحیح. اس میں دیکھنے والوں کے لیے ایک احتیاط میں بتاتا چلوں کہ میں تھوڑا سا اس فیلڈ سے وابستہ ہوں, تو خاص طور پہ جب منڈی جائیں تو جو پھیری والے ہوتے ہیں نا وہ اکثر جو ہے نا وہ یہ پہنانے والے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. جس جانور میں ڈیفیکٹ ہوگا وہ سستے ریٹوں میں تو آپ کو دے دے گا لیکن آپ بعد میں اس کو پکڑ نہیں سکتے. اسی طریقے سے جیسے حضرت نے بھی بتایا کہ اگر 10-12 جانور لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پکڑ تو کہیں نہ کہیں ہو جائے گی, کہیں نہ کہیں وہ آپ کو مل جائے گا. پھیری والے کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ یعنی جو ایک سنگل جانور لے کے گھوم رہا ہے وہ آپ کو سنگل جانور سستا تو دے دے گا, آپ بولیں گے او میں تو منڈی لوٹ کے آ گیا, لیکن بعد میں وہ آپ کے لیے مسائل کا سبب بنے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی محنت کریں, سرچ کریں اور صحیح اوتھینٹک جگہ سے چیز لیں تاکہ وہ آپ کے لیے بعد میں مشکل کا سبب نہ بنے. اچھا نہیں بھائی, اس میں یہ حصوں کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں کہ اکثر نہیں کہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں 3-4 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے, اور جیسے کہ ابھی قربانی کس پر واجب ہے اس کی ڈیفینیشن ساری بتا دی گئی ہے کہ ایسے ایسے شخص پہ واجب ہے. تو ایسے ایک گھر میں 3-4 افراد اگر پائے جاتے ہیں وہ ایک بکرا لا کے قربان کر دیتے ہیں, بولتے ہیں بھائی یہ سب کی طرف سے ہو گیا. اسی طریقے سے ایک جانور لے آتے ہیں, اس میں حصے خاص نہیں کرتے, نیت خاص نہیں کرتے کہ بھئی یہ اس کی طرف سے یہ حصے ہیں, اور بولتے ہیں بس یہ پورے گھر کی طرف سے یہ قربانی ہو گئی. تو حصوں کے حوالے سے یعنی بکرا ہے, گائے ہیں, اونٹ ہے, تو ان کے حصے ایک جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں اور کتنے فرد ایک جانور میں شامل ہو سکتے ہیں, یہ ذرا رہنمائی فرما دیں. جیسا کہ 3 طریقے کے جو کیٹیگریز ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے. ایک تو بکرا اور اس کی پوری جو فیملی ہے جس میں بکرا, بکری, مینڈا صحیح سب آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک گائے کی پوری فیملی ہے, گائے, بیل, بھینس وغیرہ. اور تیسری کیٹیگری ہوتی ہے اونٹ, اونٹنی اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. صحیح. تو جو بکرا ہے اس میں فقط ایک ہی فرد کی قربانی ہو سکتی ہے. ایک سے زیادہ اس میں جب شراکت دار آ جائیں گے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. صحیح. ہاں یہ گائے جو لائے اس کی بھی نہیں, کسی کی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جو پہلا فرد ہو گیا اس کی ہوئی, دوسرا بعد میں جو شامل ہوا نہیں ہوگا, بلکہ اگر ایک سے زیادہ اس میں شراکت دار ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر اس کو ذبیحہ صحیح طریقے سے کیا ہے, ذبح صحیح کیا ہے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا, لیکن جو قربان کا فریضہ ہے, قربانی کا فریضہ ہے, وہ ادا نہیں ہوگا. صحیح. پھر دوسری کیٹیگری آتی ہے اونٹ, اور تیسری اونٹ جو گائے اور اونٹ کی جو کیٹیگری ہے اس میں شریعت نے ہمیں رعایت دی ہے اور ایک ہمارے لیے سہولت فراہم کی ہے کہ وہاں پر میکسیمم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں, اور 7 لوگ جب شریک ہوں گے تو تمام لوگوں کی قربانی ہو جائے گی. صحیح. اس میں یہ ضرور ہے کہ ہر فرد کی کم از کم ایک حصہ ہونا ضروری ہے. ایسا نہ ہو
کہ 5 تو ایک ایک والے آ گئے, ایک 1.5 والا آ گیا اور ایک کا آدھا حصہ ہے. تو اچھا اگرچہ اگر فرد دیکھا جائے تو 7 لوگ ہیں, صحیح لیکن ایک فرد ایسا ہے کہ جس کی ایک پورا کامل حصہ اس کا نہیں ہے, تو پھر صحیح. اس صورت میں بھی کسی بھی قربانی نہیں ہوگی. اچھا باقی جو جن کے 5-6 حصے پراپر ہیں کسی ان کی کی بھی بھی نہیں نہیں. ہوگی, کیونکہ اصل تو جانور ایک ہے نا. صحیح تو جہاں پر ایک جانور میں 7 لوگوں کی قربانی ہو رہی ہے, تو اسی صحیح طریقے سے جب اس میں خرابی آ رہی ہے تو پھر سب میں خرابی آئے گی. صحیح تو شریعت نے ہمیں رعایت دی ہے, ایک سہولت فراہم کی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک کنڈیشن بھی ہے کہ ہر فرد کی کم از کم ایک قربانی ہونا ضروری ہے. اور صحیح. دوسری بات جو آپ نے سوال میں ذکر کی کہ حصے متعین ہونا بھی ضروری ہے, کہ اگر کوئی شخص ہے کہ جس کے گھر میں 10 لوگ ہیں صحیح اور وہ 2 جانور لے کے آیا ہے, تو وہاں پر پھر وہ ہر جانور میں اس کے حصے بھی متعین کرے کہ کس جانور میں کس کے حصے ہیں اور کتنے پھر صحیح ایکسٹرا ہو رہا ہے. اور دوسرے کوئی کسی اور کو شامل نہیں کرا تو باقی پھر فی سبیل اللہ کر دیا, کسی ایک فرد کے نام پہ 2 حصے کرتے تو یہ کر صحیح. سکتا ہے, لیکن حصے متعین کرنا ضروری ہے. متعین کرنا ضروری ہے. بالکل. اچھا نہیں بھائی, اس میں ایک چیز کی مزید وضاحت کر دیں کہ 7 افراد کا ہونا ہی ضروری ہے. مثال کے طور پہ کسی گھر میں 4 فرد ہیں یا 5 فرد ہیں تو وہ 5 حصے تو ان کے ہو گئے, اب 2 کا کیا نفلی کرنا ضروری ہے یا فی سبیل اللہ کیا؟ نہیں اس کا بالکل کیا ایسا معاملہ؟ نہیں ہے, جیسا کہ ذکر کیا کہ میکسیمم 7 لوگ ہو سکتے ہیں. صحیح. اگر 7 لوگ سے کم بھی شامل ہوتے ہیں, جیسا کہ گھر میں 5 لوگ ہیں صحیح اور ایک گائے لے لی اور 5 کا کر دیا کہ 5 کی طرف سے یہ جانور ہے, تو صحیح. آٹومیٹکلی وہ 5 لوگوں میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے گا. صحیح اسی طریقے سے کسی خاص فرد کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 حصے چاہیے, تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ کسی ایک بندے کے لیے 2 حصے ہوگا, باقی 6 حصے جو ہے وہ 4 میں ڈیوائڈ ہوگا. صحیح. تو یہ کیا جا سکتا ہے, میکسیمم 7 لوگ کر سکتے ہیں, 7 لوگوں سے زیادہ شامل نہیں. اچھا نہیں بھائی, اس میں ایک چیز کی مزید کلیریفیکیشن کر دیں کہ حصے کس طریقے سے مقرر ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ 70,000 کا جانور ہے, 7 حصے کر رہے ہیں تو 10,000 ہر بندہ دے گا, یا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک بندہ 5,000 دے دے, ایک 20,000 دے دے, ایک 7,000 دے دے, کچھ اس طریقے کے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے باہمی ایک اعتبار سے, رضامندی سے, صحیح کہ یہ طے ہو جاتا ہے کہ ایک 15,000 دے گا, دوسرا 5 دے گا, تیسرا 15 دے گا, اس طریقے سے پوری رقم ملا لی. صحیح لیکن ساتھ ہی ساتھ حصے مقرر کر دیے کہ حصے اس طریقے سے ڈیوائڈ نہیں ہے, یعنی صحیح. کسی بھی فرد کے جو حصے میں آ رہا ہے وہ ایک حصے سے کم حصہ نہ آ رہا. تو صحیح یہ بالکل کیا جا سکتا ہے کہ رقم کے اعتبار سے اونچ نیچ ہو, کوئی زیادہ دے رہا ہو کوئی کم دے رہا ہو, صحیح اس میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ کسی کے حصے میں بھی ایک حصے سے کم نہیں آنا چاہیے, گائے کا حصہ ایک حصے سے کم نہیں. ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے آپ دونوں نے سوالات کے جوابات دیے. امید ہے کہ ہماری آڈینس نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اس ویڈیو سے. اگر آپ نے بہت کچھ سیکھا تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, چینل کو سبسکرائب بھی کریں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.